رمضان کو 3 حصوں میں منقسم کیا گیا۔ پہلی عشرہ رحمت کا، دوسری عشرہ مغفرت کا اور تیسری عشرہ نجات کا ہے۔ اس لیے کہ لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ جو اللہ کا بہت پیارا ہوتا ہے، بہت نیککار ہوتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا بالکل گناہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالی رمضان کے شروع سے ہی ان پر اللہ کی رحمت نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے پہلی عشرہ رحمت کے ہیں، دوسری عشرہ رمضان کے مغفرت کے ہیں۔ اس لیے کہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو تھوڑا بہت گناہ گار ہیں، تو پہلے 10 دن روزہ رکھنے کے بعد اللہ سے دعا استغفار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور دوسری عشرہ میں اللہ ان کو بالکل معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ دوسری عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ رمضان کا نجات کا ہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی گناہ گار ہوتے ہیں، وہ فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں تو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، اور بہت ساری گناہوں میں مبتلا ہے، سود، زنا اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی رمضان کے آخری عشرہ نجات کے رکھے ہیں، یعنی وہ لمبی روزہ 20 دن مسلسل روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرنے کے بعد دعا استغفار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو آخری عشرہ میں بھی گناہوں سے نجات دے دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان کو نبی نے فرمایا کہ 3 حصوں میں بانٹا گیا، پہلی عشرہ رحمت کے، دوسری عشرہ مغفرت کے اور آخری عشرہ نجات کے ہیں۔ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان کے اتنی مبارک مہینے کسی آدمی نے پا کر بھی وہ اپنی زندگی کے گناہ کو معاف نہیں کر پایا، تو اس سے زیادہ کمبخت اور بدبخت کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی اس سے زیادہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان میں اپنے گناہوں سے پاک صاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔